آپ تمامی حضرات کی خدمت میں میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو بھی شعراء کرام سامعین یہاں اس جشن شہنشاہ کربلا میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی پروردگار ہر نیک حاجات کو جلد سے جلد پورا کرے۔ اور میں اپنے سبھی معزز شعراء کرام، شعراء ذوی احترام کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ میری آواز اگر ان تک پہنچ رہی ہے تو جلد سے جلد ڈائس پر آنے کی زحمت کریں۔ محفل کا آغاز ہو چکا ہے کافی دیر سے، ہمارے ننھے بچے اس محفل کی زینت کو بڑھائے ہوئے تھے، اس لیے میں سامعین سے جو بھی حضرات کھانا نوش کر چکے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ جلد سے جلد ڈائس کے قریب آ جائیں تاکہ محفل کا آپ تمامی حضرات لطف اٹھا سکیں، محظوظ ہو سکیں اور ثواب دارین حاصل کر سکیں۔ اس سے قبل کہ میں شاعر کو دعوت سخن دوں، کیونکہ یہاں کی دیرینہ روایت رہی ہے کہ مولانا ضمیر الحسن صاحب قبلہ جو ان کے سب سے بڑے بھائی ہیں، شمیع ملت صاحب کے بیٹے ہیں، ان کی قیادت اس جشن کو ہمیشہ حاصل رہی ہے اور وہ اسی مہمان نوازی کے ساتھ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ لیکن جس مشکل کے دور میں مولانا ضمیر الحسن صاحب قبلہ کو بامبے جانا پڑا، ان کی اہلیہ بہت علیل ہیں اور انہوں نے پرسوں ہی معذرت کی، اور اس کے بعد اگر خود نہیں آ پائے تو محترم اپنے چھوٹے بھائی مولانا وسیم صاحب قبلہ کو یہاں پر بھیجا۔ ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں اور آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں میں کہ ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریے کہ مولانا ضمیر الحسن صاحب قبلہ کی زوجہ کو جلد سے جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہوں گی، اور انشاءاللہ مولانا ضمیر الحسن صاحب قبلہ انشاءاللہ وسیم صاحب کے ساتھ انشاءاللہ اس جشن میں اگلے سال پھر شریک ہوں گے، یہ ہماری دلی خواہش ہے۔ آئیے حضرات، یہ ہمارا طریقہ کار ہمیشہ رہتا ہے جب سے میں آ رہا ہوں، کیونکہ جو بزم سجاتا ہے اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اور وہ اگر دنیا میں ہے تو بہت بہتر، نہیں ہے تو اس کے روح پر صلوات بھیجنے کے لیے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ہم بخشیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد حسن، مرحوم علی عباس صاحب اور مرحوم نسیم عباس صاحب، سہیل بھائی کا نام نسیم عباس تھا نا، ان تمامی لوگوں کی روح کو ایصال کرتے ہیں۔ اور جیسے کوئی درخت لگایا جاتا ہے، جب وہ تناور ہو جاتا ہے اور اس کے پھل انسان کو ملتے ہیں تو پھل کھانے والا محسوس کرتا ہے کہ پھل کا پیڑ لگانے والا کتنا محترم اور مقدس تھا، جس نے ایسا بہترین درخت لگایا جس کے پھل ہم کھا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ محفلیں ہوں چاہے مجلسیں ہوں، ان کو منعقد کرنے والا بزرگ اب اس دنیا میں ہو یا نہ ہو، لیکن آنے والی نسلوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کتنی جافشانی کے ساتھ اور کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ ان کے بزرگوں نے اس محفلوں کا انعقاد کیا۔ اور یقین جانیے میں زیادہ دیر کبھی حائل نہیں ہوتا کیونکہ میرا یہ طریقہ کار ہے، لیکن آپ حضرات تھوڑا متوجہ ہو جائیں، اس لیے میں وقت تھوڑا سا لے رہا ہوں کہ میں ان بزرگوں کے لیے اور جتنے بھی لوگ اس دنیا میں نہیں لیکن انہوں نے فرش عزا یا فرش مسرت بچھائی، ان کے لیے میں ان مصروں سے استقبال کر رہا ہوں کہ گوہر صدف میں رسول امین چھوڑ گیا، علی کے ہاتھ میں خالق کا دین چھوڑ گیا، یہ اور بات پلٹنا پڑا نجف سے مجھے، در علی پہ میں اپنی جبین چھوڑ گیا، میں مر گیا رہا جاری عبادتوں کا سفر، عزا کے فرش پہ میں جانشین چھوڑ گیا، عزا کے فرش پہ میں جانشین چھوڑ گیا۔ یہ ان بزرگوں کی کاوشوں کے لیے ایک صلہ ہے کہ ہم یہاں پر اس جشن میں موجود ہیں، جشن شہنشاہ کربلا میں۔ اور اس سے قبل کہ میں اپنے پہلے شاعر کو ظہیر صاحب کی کبھی کبھار کچھ باتوں پر تھوڑا سا عجیب پہلے اس میں
ایپیسوڈ میں ڈر لگتا ہے، لیکن دوسری بات جب سوچتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کم سنی میں اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں اس لڑکے نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ مجھ سے کہنے لگے میں کوشش ہی کر رہا ہوں 2 سال سے 3 سال سے کہ ہماری محفل میں جو شاعر یا جو ناظم آئے اس کی داڑھی ضرور ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ اس منصب پہ ہیں، اس اسٹیج پر ہیں اور آپ کو شریعت کے اصول نہیں پتہ تو آپ دوسرے کو کیا پیغام دیں گے؟ پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ نہیں ہو پائے گا، لیکن بچوں کو چھوڑ کے اس سال آپ فوٹو بھی دیکھ سکتے ہو، انشاءاللہ مشاہدہ بھی کریں گے۔ جتنے بھی شورائے کرام یہاں پر ہیں سب کی ریشے مبارک موجود ہے، آپ محظوظ ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک اچھی کوشش ہے اس سال ان کی، ہاں یہ بہت ضروری ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ اور یقین جانیے کہ جتنا اتحاد بزرگوں میں اور بچوں میں اور ان کے سبھی بھائیوں میں دیکھتا ہوں، بہت دل خوش ہوتا ہے کہ آج بھی ہم امام حسین اور جناب عباس کی اس محبت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ورنہ صرف اشعار کے ذریعے مجلسوں میں تو بہت کچھ پڑھا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے جناب عباس نے وہ وفاداری کر دی، بھائی کے سامنے کبھی کھڑے نہیں ہوئے، سر جھکایا، لیکن اپنے ذاتی مشاہدے کو دیکھیے تو بھائیوں میں بہت اختلاف ہے، لیکن خدا اس اتحاد کو کبھی نظر نہ لگے کہ جو اتحاد اس گھر میں موجود ہے، اور اللہ کرے اسی طرح ہر شیعہ کے گھر میں اور ہر مسلمان کے گھر میں وہ اتحاد ہو کہ بھائی کو بھائی سے محبت ہو، آنے والی نسل کو اپنے بزرگوں سے محبت ہو۔ عزیزان محترم، اور اب کی دوسری جو ان کی خواہش ہے، انہوں نے کہا کہ نعت سے ہر بار محفل شروع ہوتی ہے، لیکن اس بار ہماری خواہش یہ ہے کہ جیسے ہم سلام و سوز کے حوالے سے اپنی مجلسوں کا آغاز کرتے ہیں تو کیوں نہ سلام کے حوالے سے اپنی محفل کا آغاز کیا جائے۔ یہ بھی ایک اچھی کوشش ہے، کیونکہ اگر ہم امام حسین کا تصور صرف کر لیں تو صرف آنسو کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ امام حسین کا کوئی ایک ایسا فضائل نہیں ہے جسے دنیا پیش کرے جو مصائب میں تبدیل نہیں کر سکتا انسان، ہر جگہ مصائب ہی ہے۔ تو بہت بہترین کوشش ہے ظہیر صاحب کی کہ انہوں نے اس بار سلام کے ذریعے اس محفل کا آغاز کرنے کی سوچا ہے۔ میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، ہماری فہرست کا ایک بہت بڑا نام جو بہت دور دراز کا سفر طے کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، محترم علی اکبر امین صاحب احمد آبادی سے میں گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں اور سلام سے آج کی اس محفل کا آغاز کریں، اس کے بعد انشاءاللہ نعت پاک کا نذرانہ ہوگا۔ نعرہ صلوات۔ اس سے قبل میں بھی 4 مصرعے پڑھ دیے دیتا ہوں نعت پاک کے، اس کے بعد میں نظر کر دیے دیتا ہوں۔ خدا نے حضرت یوسف کو ایسا حسن بخشا تھا، سماعت کریں۔ خدا نے حضرت یوسف کو ایسا حسن بخشا تھا، کٹی ہیں انگلیاں کتنوں کی ان کے ایک نظارے سے۔ انشاءاللہ جو ابھی اپنے سروں کو جنبش دیے ہوئے انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ کٹی ہیں انگلیاں کتنوں کی ان کے ایک نظارے سے، تو مگر اللہ کے محبوب کا جلوہ، مگر اللہ کے محبوب کا جلوہ، کٹا ہے چاند خود مولا کی انگلی کے اشارے سے، کٹا ہے چاند خود مولا کی انگلی کے اشارے سے۔ اور اب جلدی جلدی نظر کر دیتا ہوں، چونکہ حکم ہے تو بس اسے تائید کرتے ہوئے نظر کریے گا کہ ہم سبھی کا پیغمبر پہ لاکھوں سلام، ہم سبھی کا پیغمبر پہ
لاکھوں سلام اور زہرا کے گھر بھر پہ لاکھوں سلام. اگر میں کوئی ایک دم گاڑی شاعری کرنے کا عادی نہیں، چونکہ گجرات میں رہنے والا بندہ ہوں تو چاہتا ہوں کہ آسان لفظوں والی شاعری، جو اگر وہ بھی یو پی میں اگر سخت محسوس ہو تو پھر میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. نظر کرتا ہوں بطور خاص، دیکھیے گا کہ ہم سبھی کا پیمبر پہ لاکھوں سلام اور زہرا کے گھر بھر پہ لاکھوں سلام. ختم ایک پل میں ذوف رسالت کیا، ختم ایک پل میں ذوف رسالت کیا. سیدہ تیری چادر پہ لاکھوں سلام، سیدہ تیری. ختم ایک پل میں ذوف رسالت کیا، سیدہ تیری چادر پہ لاکھوں سلام. جس پہ ایک ساتھ بیٹھے تھے دو دو خطیب، جس پہ ایک ساتھ بیٹھے تھے دو دو خطیب. خم کے پاکیزہ منبر پہ لاکھوں سلام. اگر حق بات ہے میرے ساتھ سب مل کے بولے نعرہ حیدری. خم کے پاکیزہ منبر پہ لاکھوں سلام. جس کی ہمت پہ خود موت حیران تھی، جس کی ہمت پہ خود موت حیران تھی. شہ کے چھوٹے سے اصغر پہ لاکھوں سلام. شہ کے چھوٹے سے اصغر پہ لاکھوں سلام. کٹ کے جس نے ہے نیزے پہ قرآن پڑھا، کٹ کے جس نے ہے نیزے پہ قرآن پڑھا. ایسے معجزے نما سر پہ لاکھوں سلام، ایسے معجزے نما سر پہ لاکھوں سلام. جس کی صورت پہ خالق کو بھی ناز ہے، جس کی صورت پہ خالق کو بھی ناز ہے. ہم شبیہ پیمبر پہ لاکھوں سلام، ہم شبیہ پیمبر پہ لاکھوں سلام. اور شعر دیکھیے گا بطور خاص سماعت کریں کہ جسے جن کے ہونٹوں کو پانی ترستا رہا، جن کے ہونٹوں کو پانی ترستا رہا. ایسے پیاسے سمندر پہ لاکھوں سلام. اور شعر بطور خاص دیکھیے گا کہ جسے زینب نے کاٹے ہیں لاکھوں جگر، جسے زینب نے کاٹے ہیں لاکھوں جگر. ایسے خطبے کے تیور پہ لاکھوں سلام، ایسے خطبے کے تیور پہ لاکھوں سلام. خلد کے ساتھ رومال زہرا ملا، خلد کے ساتھ رومال زہرا ملا. حر تمہارے مقدس
حر تمہارے مقدر پہ لاکھوں سلام، ہم سبھی کا پیمبر پہ لاکھوں سلام، اور زہرا کے گھر بھر پہ لاکھوں سلام۔ فخر سے ہیں فرشتے بھی کہتے امین، فخر سے ہیں فرشتے بھی کہتے امین، ہر عزادار سرور پہ لاکھوں سلام، ہم سبھی کا پیمبر پہ لاکھوں